اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو لائک کریں اور آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں کی طرح آ جائے۔ آج جو عنوان ہے وہ ہے عبارت کی تفہیم کرنا، یعنی عبارت اور پھر اس کے نیچے سوالات اور جوابات۔ اور یہ سوال جماعت نحم اور دہم کے نئے پیٹرن کے مطابق اردو میں سوال آتا ہے۔ سوال کچھ یوں ہوتا ہے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس عبارت کے تناظر میں نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کرے، اور اس کے کل نمبر ہوتے ہیں 16، یعنی ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ پیراگراف آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یا عبارت یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کے مظالم حد سے تجاوز کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ساتھیوں سمیت مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور آزادانہ طور پر تبلیغ دین کرنے لگے۔ نتیجتاً کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن وہاں بھی مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو آرام سے نہیں رہنے دیا، اور وہ وقتاً فوقتاً سازشیں کرتے رہے۔ کفار مکہ سے نجات پانے کی خاطر مسلمانوں کو کفار مکہ سے کئی جنگیں لڑنی پڑی، جن کے نتیجے میں آخرکار 8 ہجری کو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں مکہ فتح کر لیا اور سارا عرب حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رہنما اصول دیے جو تا قیامت کل انسانیت کی اعلیٰ رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اسلام کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ روشن کیا تھا اس کے نور سے آہستہ آہستہ پورا عالم منور ہونے لگا۔ تو پیراگراف یا عبارت آپ نے ملاحظہ کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کیا سوالات بن سکتے ہیں، تو وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوالات کچھ یوں آ سکتے ہیں کہ سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کی؟ وہاں اس کا جواب موجود ہے۔ دوسرا سوال ہے کون وقتاً فوقتاً سازشیں کرتے رہے؟ یہ بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کب دیا؟ اس کا جواب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد کہاں رکھی؟ 5واں سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسانیت کے اعلیٰ رہنمائی کے لیے کیا اقدامات فرمائے؟ 6واں سوال ہے مکہ کب فتح کر لیا گیا؟ 7واں سوال ہے لوگوں کی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ 8واں سوال ہے کفار مکہ سے نجات پانے کے لیے کون سی حکمت عملی اپنائی گئی؟ 9واں سوال ہے اس عبارت کے لیے مناسب عنوان تحریر کرے۔ تو ان میں سے 8 سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، اور آپ سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح ان کے جوابات دینے ہیں اور اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔